کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت سے ابھی بھی پاکستان کو اسی طرح کے خطرات لاحق ہیں یا اب نوعیت بدل چکی ہے؟ دیکھیں سپیدہ، کسی بھی قوم اور ملک کی جو صلاحیت ہے اس کی سلامتی، سالمیت اور آزادی کی ضامن ہوتی ہیں۔ آپ یہ ایک بات یاد رکھیں، دفاعی صلاحیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ انڈیا کا معاملہ جو ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ انڈیا آپ کا ایک ازلی دشمن ہے۔ انڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہاں اکٹھے تھے اور پھر آزادی حاصل کی، تو انڈیا کو ہماری آزادی ایک آنکھ نہیں پاتی۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ان کی جو مرضی ہے کہ وہ جو مودی ہمیشہ اب یہ نعرے لگاتے ہیں، بڑکیں لگاتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پاکستان کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہ وہ، لیکن پھر بھی اگر اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے آپ کو تو آپ ہر وقت پاکستان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ مسئلہ تو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو آرمی چیف نے کشمیر کا بھی ذکر کیا تو یہ بھی ایک سمجھے کہ خطے میں امن کیوں نہیں ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی بنیادی وجہ تو مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں مین ڈسپیوٹ کیا ہے؟ تو یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا پاکستان اس کی آنکھ میں ہر وقت کھٹکتا رہتا ہے۔ لیکن عمران صاحب اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہمیں اس پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اب وہ روایتی جنگیں ہم کم ہی دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اگر ہم انڈیا پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو انڈیا نے جتنی معیشت اپنی ایک اس کا سائز بڑا کیا ہے، جتنا وہ باقی ممالک کے لیے، دنیا کے لیے اس خطے میں سب سے امپورٹنٹ کنٹری بن چکا ہے، اور جو اس کو مختلف عالمی معاملات کے تناظر میں اہمیت اس کو ملتی ہے، تو یہ جو اس نے اپنا ایک گین کیا ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن پاکستان میں تو ہم اپنے حالات دیکھیں تو ہم تو پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ ہم نے تو اپنی معیشت، ہماری اس وقت یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں ڈیفالٹ کے خطرے لاحق رہتے ہیں، ہر وقت ہم قرض مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمیں بس کچھ مزید پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ 2 مہینے ہمارے اور گزر جائیں۔ تو ہماری معیشت کے تو یہ حالات ہیں۔ تو اب جو دنیا ہے وہ اس کا سیٹ اپ، اس کا اسپیکٹرم، اس کا پرسپیکٹو بالکل ایک ڈفرینٹ ہو چکا ہوا ہے، اور لوگ اسی کو اہمیت دیتے ہیں جس کی معیشت اسٹرانگ ہوتی ہے، جس کے پاس اب پاکستان اتنی بڑی حالانکہ مارکیٹ بن سکتا ہے لائک انڈیا، جہاں پہ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، پاکستان کی بھی 25 کروڑ آبادی ہے، تو پاکستان بھی بڑے زیادہ ممالک کے، جو زیادہ آبادی والے ممالک ہیں ان کی صف میں ہے۔ لیکن جس طرح سے انڈیا نے اپنے لیے راستے کھولے ہیں اس طرح ہم نہیں کھول سکے۔ تو اس بات کو بھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنا ہے کہ صرف ہم نے دفاعی اس کے طور پر یقیناً اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، دفاعی طور پر ہمیں مضبوط ہونا ہے، لیکن مضبوطی صرف ہتھیاروں سے نہیں آئے گی۔ وہ جب تک ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی، جب تک ہمارا سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا انفراسٹرکچر مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا اوور آل جو ایک اس وقت ہر وقت ہم ایک کیوس کی کیفیت میں رہتے ہیں، جب تک یہ چیزیں ہماری سیٹل نہیں ہوں گی تو اس وقت تک ہم کیا کہیں کہ جی ہم انڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس طرح۔ ہمارے لیے تو اگر کسی نے ہمیں نقصان پہنچانا ہے تو وہ اتنا بھی اگر کر لے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اور اگر ہمارے قرض بند ہو جائیں، قرضے ریسکیجول نہ ہوں تو ہمارے لیے تو 4 دن گزارنے مشکل ہو جائیں گے۔ اس کو اٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے اوپر؟ سمینا، یہ جو آپ نے تھیسس پیش کیا ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ انڈیا نے اپنی آبادی کو ہی اپنا ہتھیار بنایا، اور اس میں ان کے سیاستدانوں نے ہمیشہ سے ایک پازیٹیو کردار ادا کیا۔ وہاں پہ ان کے جو دیکھیں کسی بھی قوم کو لے کے چلنا اس کے لیڈروں نے ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح سے آپ دیکھیں شخصیت پرستی ہے، لیکن شخصیت پرستی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ صرف اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اقتدار کی لسٹ میں ہی رہنا ہے، ہم نے ملک کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ اب وہ والے دور ختم ہو گئے کہ پاکستان کی محبت میں آپ کے ساتھ کوئی آ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اب ہمارے جو دوست ممالک ہیں، اسلامی برادر ممالک ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ اچھا ہم انویسٹمنٹ کریں گے، تو بتائیں۔ تو چلیے آپ اس حد تک تو اتفاق کرتے ہیں میرے تھیسس سے کہ بالکل ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں یا ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ اگر ہم معاشی طور پر بھی اتنے ہی مضبوط ہوں، اگر ہم ایک قوم کے طور پر بھی اتنے ہی متحد ہوں، تو پھر ہی ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا خطے میں اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم دفاعی طور پہ مضبوط رہ ہی نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک بات۔ ہم اس کی سروائیول بھی ہی اس میں ہے کہ ہم معاشی طور پہ بھی مضبوط۔ بالکل ٹھیک۔ آج ہم بنگال کے مسلمانوں سے مخاطب ہیں، وہ مسلمان جن کو ہمیشہ ہم نے اپنے سینے سے لگا کر رکھا مشرقی پاکستان کہہ کر، مگر انہوں نے ہم سے دور ہونا پسند کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے بنگلہ دیش کر لیا۔ آج ہم ان کو یاد دہانی کرائیں گے، خاص طور پر جیسے ہم نے کہا ہم بنگال کے مسلمانوں سے براہ راست مخاطب ہیں
کہ آپ لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں اب کہ آپ کو انگریزوں سے آزادی دلانے میں ہم نے اکٹھے جد و جہد کی تھی. آپ کو آزادی قائد اعظم نے دلوائی تھی. آپ کے بھی نظریاتی مفکر علامہ اقبال تھے. وہ ساری خیر جو ہندوستان کے مسلمانوں کے نصیب میں تھی اس جد و جہد کو ہم نے مل کر اس طرح انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف لڑا تھا کہ ہم سب کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. امت مسلمہ کی سب سے مضبوط اسلامی ریاست جب تیار ہوئی تھی تو آپ ہمارے وجود کا حصہ تھے. آپ کا خون بھی اس میں شامل تھا. آپ نے بھی قربانیاں دی تھیں. ہند، یہ پاکستان جس کے نصیب میں اللہ نے غزوہ ہند رکھا ہے، جس کے نصیب میں اللہ نے یہ رکھا تھا کہ امت کی اس نے قیادت کرنی تھی، جس کے نصیب میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ امت کی سب سے مضبوط ایٹمی ریاست بننا تھا، یہ سب کچھ آپ کے نصیب میں بھی تھا. مگر شیخ مجیب الرحمان اور اس کی ناپاک عوامی لیگ نے مفتی بانی کے ساتھ مل کر، ہندو مشرکوں کے ساتھ مل کر آج سے 50 سال پہلے آپ کو ہائی جیک کر لیا. آپ کو آزادی نہیں دلائی، آپ کو غلام بنا دیا. آزادی آپ کو قائد اعظم نے دلوائی تھی. آزاد اب اس وقت ہے جب آپ اس پاک سرزمین کا حصہ تھے، جب آپ مشرقی پاکستان تھے. اور ہندوؤں نے سازش کر کے ایک ناپاک پلیت منافق غدار کے ساتھ مل کر آپ کے بڑوں کو ہائی جیک کیا، بے وقوف بنایا، آپ کی پوری قوم کو ہائی جیک کر لیا اور آپ کو پاک سرزمین سے الگ کر کے ہندو مشرک ریاست کا غلام بنا دیا. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. اور اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ نے شیخ مجیب کا ظلم بھی دیکھا، آپ نے حسینہ واجد کا ظلم بھی دیکھا، اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے عوامی لیگ نے، مفتی بانی نے اور شیخ مجیب نے ہندو مشرکوں کے ساتھ مل کر آپ سے وہ نصیب چھین لیا جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا. آپ کو بدنصیب کر دیا. زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. لیکن اب وہ وقت ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنے نصیب کی جانب واپس لوٹیں. جو غلطیاں کوتاہیاں پچھلے 50 برس میں ہو گئی ہیں، اب ان کا کفارہ ادا کرنے کا وقت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہمارے وجود کا حصہ تھے، تو ہر وہ عزت جو اللہ نے اس پاک سرزمین کو دی وہ آپ کے لیے بھی تھی. کائناتیں صرف معاشی ترقی سے تو نہیں بنتی، تو ملک اور عزتیں صرف معاشی ترقی تو نہیں ہوتی. معاشی ترقی میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے برابر تھے. ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. کیا بولا تو نے؟ آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. اب آئیں واپس، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، پاکستان میں واپس آ جائیں. ہم آپ کو دونوں ہاتھوں سے اپنے سمیٹ کے اپنے سینے سے لگائیں گے. کوئی بغض اور کینہ ہمارے دل میں اب نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، جیسے کہا، وہ غلطیاں آپ سے پہلے والوں کی نسل سے ہوئی تھیں. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر. آپ آئیں، واپس پاکستان میں آ جائیں، اپنا نام واپس مشرقی پاکستان کریں، بنگلہ دیش سے نکلیں. یہ بہت بڑا عذاب اور گناہ ہے آپ کے اوپر. ایک اسلامی ریاست سے نکل کر آپ ایک کفر کی ریاست میں چلے گئے. اسلام کی محبت اور اخوت سے نکل کر آپ نے قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر ایک ریاست بنا لی، اور اس کا پھر امت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. واپس اپنے آپ کو مشرقی پاکستان بنا لیں. اب دوبارہ سے سفر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم ہوا تھا 1971 سے پہلے سے. آپ کی وہی شناخت ہے جو ہماری شناخت ہے، آپ کا وہی نظریہ ہے جو ہمارا نظریہ ہے. ہم سب اکٹھے لڑے تھے دشمنوں کے خلاف، اکٹھے پاکستان حاصل کیا تھا. آپ کی صفوں میں جتنے غدار ہیں، شیخ مجیب کے، عوامی لیگ کے، مفتی بانی کے، اب ان کو تلاش کر کے پھانسیاں دینا شروع کریں. کسی ایک کو معاف نہیں کرنا. 50 سال انہوں نے آپ کو غلام بنا کر رکھا ہے.